بنیادی طور پر یہ دین کے 5 شعبے اور 5 حصے ہیں۔ عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشرت ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، 5 شعبے ہیں دین کے۔ ان ساروں کو لے کر ہم نے چلنا ہے۔ اس پر مختصر سی گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر بات آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ دین اسلام 3/4 وہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ 3/4 دین معاملات سے تعلق رکھتا ہے اور 1/4 تعلق عبادات سے رکھتا ہے۔ پھر ذرا سمجھیے، دین 3/4 یعنی ایک چیز کے 4 حصے کیے جائیں، 3 حصوں کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے اور چوتھے 1 حصے کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا طریقہ کار، ہمارا انداز اور روزمرہ زندگی کے اندر کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ ہمارا معاملہ دین اسلام کے ان 3/4 حصے کے ساتھ کیا ہے اور 1/4 حصے کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فقہ کی کتاب ہے جو درس نظامی میں شامل ہے اور مستند ترین کتاب ہے، جس کی کل 4 جلدیں ہیں۔ اہل علم علماء جب تیار ہوتے ہیں تو ان حضرات کے لیے فقہ کی اس کتاب کا پڑھنا لازم ہے۔ اس کا نام ہدایہ ہے، فقہ کی معروف کتاب ہے ہدایہ۔ اس کی کل 4 جلدیں ہیں۔ ان 4 جلدوں میں بھی 3 جلدیں معاملات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور صرف 1 جلد عبادات سے تعلق رکھتی ہے۔ 3 جلدیں معاملات کے ساتھ رکھتی ہے تعلق اور 1 حصہ اور 1 جلد وہ صرف عبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ دین 3/4 وہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے اور 1/4 حصہ صرف عبادات سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس عبادات میں آپ کو پتا ہے نماز آ جاتی ہے، حج آ جاتا ہے، زکوٰۃ آ جاتی ہے، حج آ جاتی ہے۔ لیکن معاملات ایک ایسی چیز ہے کہ وہ روزمرہ ہماری زندگی میں چلتے رہتے ہیں۔ نماز 5 وقت ہم نے پڑھ لی، معمول کے مطابق ہم آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے، مالی استطاعت نہیں رکھتا، اس پر بیت اللہ کا حج بھی فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، جو مال و دولت سے اللہ نے جس کو نوازا ہے، سال میں 1 بار 2.5% زکوٰۃ ادا کر دے اپنے مال پر، ختم ہوگی بات۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں، سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتے ہیں۔ 1 مرتبہ فرض روزے مہینے کا رکھ لیے، ختم ہو گئی بات۔ یہ ساری چیزیں عبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور معاملات ایک ایسی چیز ہے
کہ روز مرہ لمحہ بلمحہ ساعہ بساعہ یہ معاملات ہماری زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ خرید رہے ہیں تو اس کو معاملات کہہ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں تو معاملات ہیں، اپنے قریب میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، معاملات ہیں۔ اور اسی طریقے سے دکانداری کر رہے ہیں، ایک دکاندار کا ایک گاہک کے ساتھ تعلق اور معاملہ کیا ہے، وہ بھی معاملات کہلاتے ہیں۔ تو معاملات کا ایک تعلق ہماری زندگی میں روز مرہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، بنسبت عبادات کے کہ عبادات کچھ عبادات روز کی ہیں جیسے فرض نماز ہے، اس کے علاوہ بقیہ سال میں ایک مرتبہ ہی عبادات ہوا کرتی ہیں۔ تو معاملات ہماری زندگی میں روز مرہ چل رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے 3/4 دین ان معاملات میں رکھا ہے اور 1/4 عبادات کے اندر رکھا ہے۔ ہمارا معاملہ دوستو کیا ہے؟ عبادات کے اندر تو ہم جیسے کیسے بھی ہوں، دل چاہا نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، کچھ قرآن بھی تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، کچھ دل چاہا تو تسبیح پہ پکڑ لیتے ہیں، کچھ ذکر و اذکار بھی کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے اندر کسی نہ کسی درجے میں ہیں، ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ لیکن معاملات کی جہاں باری آتی ہے، جو شریعت مطہرہ کا 3/4 حصہ ہے، اس میں میں بڑے افسوس سے کہوں گا، جس میں میں خود بھی شامل ہوں، ہم انتہائی کمزور ہیں، انتہائی، صرف کمزور نہیں، انتہائی کمزور ہیں معاملات کے اندر، اور یہی چیز قابل اصلاح ہے۔ آج ہمارے ہاں دینداری کا معیار کیا ہے؟ معاشرے نے دینداری کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے، بڑا دیندار آدمی ہے جی، داڑھی رکھ لی ہے، بڑا دیندار آدمی ہے جی، سر پہ ٹوپی رکھ لی ہے، دیندار آدمی ہے جی، پگڑی رکھ لی ہے، دیندار آدمی ہے جی۔ یہ دینداری کا معیار نہیں ہے، یہ دینداری کا معیار نہیں ہے، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ داڑھی اس نے رکھ لی، عبادت ہے، اچھی بات ہے، سر پہ امامہ ٹوپی رکھی، اچھی بات ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، اچھی بات ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ کامل دیندار ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عرض کر رہا تھا کہ دینداری کا معیار صرف نماز نہیں ہے، صرف داڑھی نہیں ہے، صرف ٹوپی اور امامہ نہیں ہے کہ ہم نے دینداری کا معیار یہ بنا لیا ہے، دیندار آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، نہیں۔ حضرات صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ کسی کو دیندار سمجھنے کے لیے، کسی کو اچھا سمجھنے کے لیے صحابہ کا معیار کیا تھا؟ ذرا اس کی طرف چلتے ہیں، وہ کس کو دیندار سمجھتے تھے؟ حضرات صحابہ کرام میں دینداری کا معیار کیا تھا؟ کہ اللہ کی عبادات کے بعد مخلوقات خداوندی کے ساتھ ان کے معاملات کا اچھا ہونا، یہ دینداری کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ پھر سمجھیے، حضرات صحابہ کرام میں دینداری کی علامت کیا تھی اور معیار کیا تھا؟ کہ عبادات کی ادائیگی کے بعد معاملات مخلوق خداوندی کے ساتھ اس کے کیسے ہیں۔ اگر مخلوق خداوندی کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہیں، وہ شخص صحیح ہے، بہترین ہے اور اعلیٰ ہے، اور اگر صرف نماز روزے کی حد تک ہے، وہ اعلیٰ نہیں ہے۔ منافقین کی طرف اگر آپ توجہ دیں گے، اس زمانے میں جس طرح مخلص صحابہ کرام نمازوں کے لیے آیا کرتے تھے، اذان ہوتی تھی مسجد کا رخ کیا کرتے تھے، جس طرح مسلمان آ رہے ہیں
منافقین بھی دوڑ کے آتے تھے، وہ بھی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، نماز کی ادائیگی کیا کرتے تھے، باجماعت پڑھا کرتے تھے، اندر سے منافق تھے، کوئی دینداری نہیں تھی۔ ان کے مقابلے میں حضرات صحابہ کرام کی جماعت جو حقیقت میں دیندار تھے، نیک اور صالح لوگ تھے، ظاہری طور پر بھی، عبادات کی صورت میں بھی اور معاملات کی صورت میں بھی اعلیٰ درجے کے تھے، تو منافقین بھی آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف دینداری کا معیار نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ عبادات کے بعد دین کے اس 3/4 حصے کو بھی دیکھنا ہے، 3/4 حصے کو بھی دیکھنا ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ دیتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک مقدمہ آیا، مقدمے کے اندر 2 گواہ تھے، مقدمے میں 2 گواہ تھے۔ ایک گواہ کے بارے میں امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو تسلی تھی، اطمینان تھا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے، جانتے تھے اس کی عدالت، دیانت، امانت، دینداری سب کا پتہ تھا کہ یہ امانتدار اچھا آدمی ہے۔ دوسرے شخص کے بارے میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے اور کیسا نہیں ہے۔ یہ گواہوں کا معیار تھا۔ آج بھی آپ کو عدالتوں اور کچہریوں کے باہر ملیں گے گواہ، 100 200 500 1000 روپے لے کر اپنے ایمانوں کا سودا کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، آرام سے آپ کو مل جاتے ہیں اس قسم کے لوگ جو جھوٹی گواہی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، جو گناہ کبیرہ ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے، شراب گناہ کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، اس کو تو میں ناجائز سمجھتا ہوں۔ عدالت کچہریوں میں جھوٹ پہ جھوٹ میں بولے جا رہا ہوں، فراڈ کے فراڈ کرتے جا رہا ہوں، جھوٹی گواہیاں میں دیتے جا رہا ہوں، میں اسی طرح دیندار ہوں، میں اسی طرح ہی نیک ہوں، میں اسی طرح ہی پارسا ہوں، میری دینداری پہ کوئی فرق ہی نہیں آ رہا۔ نہیں، یہ غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک آج کل کے دور کے گواہ جس کو آپ جس طرف مرضی لے جائیں، روانہ ہو جائیں، صرف 500 1000 2000 پہ بکنے والے، ایک حضرت امیر المؤمنین کے دور کے گواہ تھے، تحقیق تسلی کہ واقعاتاً صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک گواہ کے بارے میں تسلی تھی کہ یہ ٹھیک ہے، مطمئن تھے، دوسرے کے بارے میں تسلی نہیں ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے اعلان کیا کہ کوئی شخص کو جانتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو معلومات ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، جی میں اس کو جانتا ہوں، معلومات ہیں مجھے اس بارے میں۔ آپ نے فرمایا کیسی معلومات ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے سوالات کیے اس شخص سے کہ تم اس کو کیسے جانتے ہو، کیسے دیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ چلتے رہے۔ اس میں حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے کچھ باتیں ان سے پوچھی۔ فرمایا کیا تم نے اس شخص کے ساتھ کچھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں امیر المومنین، میں نے تو اس کے ساتھ کوئی سفر نہیں کیا، میں تو اس کو اس حوالے سے نہیں جانتا۔ اچھا کوئی سفر نہیں کیا؟ اچھا کبھی تم نے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا ہو؟ جی نہیں، میں نے اس کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں کیا۔ پھر فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملات بھی کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ کہنے لگا امیر المومنین میں نے تو کوئی معاملات نہیں کیے اس کے ساتھ۔ تو حضرت امیر المومنین نے کہا جب یہ سارے باتیں، معاملات نہیں کیے، سفر نہیں کیے، کو اٹھنا بیٹھنا نہیں کیا، تو پھر تم اس کی دینداری پر کیسے گواہی دے رہے ہو؟ یہ گواہی تمہاری معتبر نہیں ہے۔ پھر حضرت امیر المومنین نے اس شخص سے خود ارشاد فرمایا کیا تم صرف اس کو اتنا ہی جانتے ہو کہ اس نے مسجد میں نماز پڑھی
اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے جب باہر نکلا تو اس کو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے تم نے دیکھ کر دینداری کا لیبل لگا دیا اور گواہی دے دی، اس بنا پر کہہ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا جی امیر المومنین اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، امیر المومنین اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے لیے نماز میں آتا ہے اور باہر نکلتے ہوئے اس کو میں نے دیکھا ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ کوئی گواہی کا معیار دینداری کا معیار نہیں ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا اور نکلتے ہوئے میں نے اس کو دیکھ لیا، نہیں، اس سے اس طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ معلوم کیا ہوا اس واقعے سے دوستو کہ دینداری صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ میں نے پگڑی باندھ لی، میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے بہت زور زور سے نعتیں پڑھ لی، میں ممبر پہ بیٹھ گیا، مسجد میں آیا، وضو کی، نمازیں پڑھی اور نکل گیا، میں دیندار بن گیا۔ نہیں، اس سے دیندار نہیں بنا کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فی السلم کافہ، فی السلم کافہ۔ ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، صحیح معنی میں داخل ہو جاؤ، کامل اور مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ کیا ہم نے صرف مسجد کے اندر رہ کر دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جانا ہے؟ باہر نکلیں گے اپنی مرضیاں؟ نہیں، چاہے کسی بھی شعبے میں آپ ہو، کسی بھی جگہ سے آپ کا تعلق ہو، کہاں پر بھی آپ مصروف ہو، ہر جگہ پہ، ہر مقام پر وہاں آپ کو دیندار بننا ضروری ہے۔ صحیح معنی میں دینداری اختیار کرنا لازم ہے اور صحیح معنی میں دین کے اوپر چلنا ضروری ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عبادات کے ساتھ معاملات کی طرف دوستو زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم عبادات میں تو لگے رہتے ہیں لیکن معاملات میں ہماری کمزوریاں، کس شخص کی کہاں کمزوریاں ہیں معاملات کی، وہ ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔ من آنم کہ من دانم، میں وہ ہوں جو ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں۔ ہر شخص کو اپنے بارے میں پتا ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں۔ آج لوگوں کی عجیب بات ہے، عجیب مسئلہ ہے، مفتی صاحب ہمارے گھر میں ٹینکی کے اندر چڑیا گر گئی ہے، کتنا پانی نکالے، مر گئی ہے۔ اچھا، ہمارے کنویں کے اندر بلی گر گئی ہے، وہ مر گئی ہے، اب کتنے ڈول نکالیں، کنواں کیسے پاک ہوگا؟ یہ سوالات تو لوگ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ مفتی صاحب مجھے فلاں جگہ سے اتنا مال آیا ہے، ٹھیک نہیں لگتا کہ میں جا کے مفتی صاحب سے یہ بھی پوچھ لوں کہ یہ مال لاکھوں کا میرے پاس آیا ہے، فلاں طریقے سے آیا ہے، کیا یہ میرے لیے استعمال کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ نہیں پوچھتا، نہیں پوچھتا، نہیں پوچھتا۔ کنویں میں بلی گرے گی پوچھے گا، کپڑے پہ چھینٹ لگ جائے گی پوچھ لے گا، وضو کیسے کرنا ہے پوچھ لے گا، لیکن جب اس طریقے سے مال آتا ہے زندگی میں، اس مال کے حوالے میں نہیں پوچھتا کہ یہ مال مفتی صاحب اس انداز سے آیا ہے، استعمال میں لا سکتا ہوں نہیں لا سکتا، بیوی بچوں کو کھلا سکتا ہوں یا نہیں کھلا سکتا، زندگی کے ایام ان پیسوں کے ذریعے سے پورے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ نہیں دوستو، عبادات 1/4، معاملات 3/4، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کہاں سے یہ میرا مال آیا ہے؟ مر گیا والد، دنیا سے چلا گیا، مال بچ گیا، مال بچ گیا، ڈھیر سارا مال ہے، نہیں پوچھے گا کہ میرا کتنا بنتا ہے، میری بہن کا کتنا بنتا ہے، نہیں پوچھے گا۔ صف اول میں کھڑا ہوگا، دیندار بھی ہوگا، پگڑی ٹوپی داڑھی سارا کو پابند ہوگا، یہ مسئلہ پوچھنے نہیں آئے گا کہ مولوی صاحب باپ مر گیا ہے، اتنا مال بچا ہے، میرا کتنا ہے، بہن کا کتنا ہے، نہیں پوچھے گا۔ کیوں بھائی؟ دین سارا اسی عبادات کا نام ہے؟ نہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، 5 کے مجموعہ ہے دین۔
بنیادی طور پر، اس کے علاوہ بھی بہت سارے شعبے ہیں، بہت سارے اور بھی شعبے ہیں، بنیادی طور پر یہ 5 ہے۔ ہم نے کیوں چھوڑا؟ ہم کیوں یہ مسئلے پوچھتے نہیں ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ معاملات میں مضبوط نہیں ہیں۔ ہم معاملات کے حوالے سے مطمئن ہیں کہ ہمارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، مجھ سے بڑا نیک، مجھ سے بڑا پارسا، مجھ سے بڑا معاملات کو صحیح لے کر چلنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ اس لیے دوستو اپنی زندگی میں معاملات کو درست کرنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، فرمایا ایک اعمال نامہ وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ایک اعمال نامہ وہ ہوگا جس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے رب تعالی کی ذات میں اور صفات میں کسی ایرے غیرے کو شریک ٹھہرانا۔ رب تعالی کی ذات اور صفات میں کسی ایرے غیرے کو شریک ٹھہرانا، یہاں تک کہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیوں نہ ہو، وہ ذات کو بھی اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرانا جائز نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سب کو چھوڑ دے گا، شرک والے کو نہیں چھوڑے گا۔ حرکتیں ساری کرے گا، پوجا پاٹ سب کی کرتا رہے گا، جھکتا سب کے سامنے رہے گا اور بیٹھا ہوا اللہ معاف کرے گا۔ شرک کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، اگرچہ آپ اس کے اندر جتنی بھی تعویلیں کریں، ایسا نہیں تو ایسا، ایسا نہیں تو ایسا، میرا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، میں یوں کرنا چاہ رہا تھا، یوں کرنا۔ شرک شرک ہی ہے، وہ رب کی ذات میں ہو یا صفات میں ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ اس اعمال نامے کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وہ معاملات ہیں جو لوگوں کے آپس کے ہیں، آپس کے معاملات ہیں، ان کو اللہ چھوڑے گا نہیں، ان کو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ معاملات لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اگر ایک دوسرے کو یہ معاف کر دیں وہ بھی معاف کر دے گا، اگر یہ ایک دوسرے کو معاملات میں معاف نہیں کرتے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ دوسرا اعمال نامہ۔ اور تیسرا اعمال نامہ وہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اگر وہ چاہے تو معاف کر دے، وہ چاہے تو نہ معاف کرے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے عبادات، وہ ہے عبادات، وہ ہے عبادات۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ چھوڑ دیں عبادات کو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ لوگ یہ بڑا عجیب بات بولتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، بس یہ جملہ لوگوں نے قرآن کریم کا ایک آیت پکڑی ہوئی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، جی اللہ معاف کر دے گا۔ اور بھائی اللہ کے کوئی اصول ضابطے بھی تو ہیں، کوئی اصول ضابطے بھی تو اللہ کے ہیں۔ تمہاری دکان کی چھوٹی سی دکان کے اصول ضابطے ہیں، تمہارے گھر کے چھوٹے سی چار دیواری کے اصول اور ضابطے ہیں، تمہارے تھانے کچہریوں کے ضابطے ہیں، جو دنیا کے اندر یہ معاملات ہیں تمہارے اصول اور ضابطے ہیں۔ رب کے کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہیں، بس غفور الرحیم ہے، اس کے بھی اصول اور ضابطے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس اصول اور ضابطوں پر عمل کرو، اس کے بعد اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ معاف۔ ایک آدمی ہے صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک جھوٹ میں جھوٹ بولے جا رہا ہے، شراب کی گڈیاں پیتا جا رہا ہے، بدکاری صبح سے رات تک، رات سے صبح تک کرتا جا رہا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو بھائی اللہ کے کچھ اصول ضابطے بھی ہیں، کوئی طریقہ کار بھی ہے، اس نے دین تمہیں دیا ہے کہ اس کے مطابق کرو، اگر اس پر عمل کرتے کرتے کوئی کوتاہی ہو گئی پھر وہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں معاف کر دے۔ تو تیسرا اعمال نامہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں معاف کر دے، وہ نہ چاہے تو تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے۔ اس لیے یہ 3 طرح کے اعمال نامے،
ایک شرک ہو گیا، اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر عبادات ہے، چاہے اللہ معاف کر دے چاہے نہ کرے، اس کی مرضی۔ بیچ کے جو معاملات ہیں بنی آدم کے ساتھ، ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ، ایک عورت کی دوسری عورت کے ساتھ، ایک مرد کے دوسرے مرد کے ساتھ، یہ جو معاملات ہیں یہ وہ ایک دوسرے کو خود معاف کریں گے تو ٹھیک، ورنہ کوئی معافی کی صورت نہیں ہے۔ یہی چیز حدیث میں اللہ کے حبیب نے سمجھائی کہ آپس کے معاملات کو، آپس کے ظلم اور زیادتیوں کو دنیا کے اندر ہی صاف کر لو، ورنہ اخروی زندگی بڑی مشکل ہے۔ آقا نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہوں۔ میں بھی یہی کہوں گا، آپ بھی یہی کہیں گے، غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ جس کے پاس درہم اور دینار، پیسہ شیسا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی مفلس ہے، غریب ہے، لیکن حقیقی مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ فرمائیے۔ آقا دو جہاں امام الانبیاء نے فرمایا کہ اصل حقیقی مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آیا ہوگا، لیکن لوگوں کے حقوق اس سے وابستہ ہوں گے۔ لوگوں کے حقوق اس سے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے آ رہا ہے، آتے آتے اب وہ حقوق کا مطالبہ کیا ہے، اس کی نیکیاں آہستہ آہستہ کر کے اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ یہ جو تہجد لے کر آیا، یہ جو اشراق لے کر آیا، اتنے قرآن پڑھ کے آیا اور اتنے کچھ لے کر آیا، وہ سارا کا سارا حقوق والوں کے حوالے ہو جائے گا۔ یہ خالی بیٹھ جائے گا، یہ محترم خالی بیٹھ جائیں گے، اور پھر بھی حقوق والے آئیں گے، ذرا میرا بھی دو نا، ذرا میرا بھی دو نا، میرا حصہ بھی دو، دنیا میں یہ حرکتیں میرے ساتھ کرتے رہے، میرا حصہ بھی دو۔ اب نیکیاں نہیں ہیں، اب کیا ہوگا، ان کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ بظاہر مطمئن ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن اتنے گناہوں کے انبار اس کے کھاتے میں آ گئے کہ بجائے جنت کی امیدیں لے کے ہوئے وہ جہنم کے گڑھے میں چلا جائے گا۔ یہ ہے حقیقی معنی میں مفلس۔ تو دوستو عبادات کی طرف بھی توجہ دیجئے، اس میں بھی کوتاہی نہیں، لیکن عبادات سے زیادہ حقوق العباد اور معاملات آپ اس کے صاف ستھرے رکھیے، اچھے رکھیے، اس لیے کہ اس کی معافی کی صورت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ آگے والا معاف نہ کر دے۔ کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہمارے حقوق ان سے وابستہ ہوتے ہیں، معاملات وابستہ ہوتے ہیں، کیا جواب دے گا آگے جا کے؟ پیچھے ختم درود سے کام چل جائے گا، تیجے 40 میں دسموں سے کام چل جائے گا کہ لنگر لگ گیا اور اس کے لیے مولوی صاحب آگے دعائیں کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور وہ دنیا سے کتنوں کے حقوق لے کر گیا ہے۔ کیا میرے قرآن پڑھنے سے اس کو کچھ ہوگا؟ معاملات حل ہوں گے؟ نعت پڑھنے سے معاملات حل ہوں گے؟ دعائیں کرنے سے معاملات حل ہوں گے؟ بھائی اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، میں جتنا بھی اس کے لیے کچھ کر لوں، اگلا معاف کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں آسانی ہوگی، وہ نہیں معاف کرے گا۔ میرے نعتوں پڑھنے سے، میرے قرآن پڑھنے سے، تسبیحات پڑھنے سے کیا ہوگا جب اگلا اس کو معافی نہیں کر رہا؟ اس لیے اس دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات صاف رکھیے، اچھے رکھیے، رشوت، چور بازاری، فلاں 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 فلاں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کیجیے۔